اور وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ارم شہزادی، ان کے ساتھ ڈاکٹر واجد علی صاحب جو کہ فائنانس سیکرٹری ہیں ہمارے پی ایم اے لاہور کے، اور ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حسن بلوچ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں گرینڈ میڈیکل الائنس کے، جو کہ ایک جدوجہد کر رہے ساری تنظیمیں، ہمارے دوست لیڈرز ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب وائی ڈی اے پاکستان کے اور پی ایم اے کی بھی روح رواں، وہ بھی لیڈرز ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب وائی ڈی اے پاکستان کے اور پی ایم اے کی بھی روح رواں، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ حصہ ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے آپ کو جو زحمت دی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ملک کے اندر وہ ارتعاش اور ملک کے اندر وہ بدامنی اور انسیٹسفیکشن ہے امنگس دا میڈیکل پروفیشنلز، ان میڈیکل پروفیشنلز کے لیے جن کو ہم طالب علم کرتے ہیں، جو کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو حکومتی رویے اور یہ سو کال جو پی ایم سی ایک جابرانہ نظام بنا ہے، اس کی حقائق کی خاطر آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ اپنے نظریات شیئر کریں اور بتا سکیں کہ یہ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک چیز جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے، اس پی ایم سی سے پہلے یہاں پہ ملک کے اندر ایک مروجہ نظام تھا، میں 18th امینڈمنٹ، رائٹس آف دی پروونسز، ان کی اٹونومی، ان کے اختیارات، اس کا قطعی طور پہ کوئی ابھی آج کے ساتھ تذکرہ نہ کرنا چاہوں گا، لیکن ایک بات کہ جو پہلے ہمارے پاس مروجہ نظام تھا، دو سوال اٹھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر خامیاں تھیں اور ایسی خامیاں تھیں کہ جن کو تبدیل کرنا ضروری تھا؟ کیا وہ ٹیسٹ جو ہمارے پاس قانونی طور پہ سارے صوبے اپنے تعین کر رہے تھے، مرکز کے اندر بھی ٹیسٹنگ ایجنسیز تھیں وہ بھی کر رہی تھیں، ان کے اندر قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جس کے لیے کوئی نئے نظام کے لانے کی ضرورت ہو؟ اب کویسچن یہ پڑتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ایس پی ایم میں کہ اگر وہ نظام درست تھے، اگر وہ نظام کے اوپر سیٹسفیکشن لیول اسٹوڈنٹس کا، پیرنٹس کا، ایسوسیشنز کا، سوسائٹی کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وہاں پہ درست تھا، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ نیا نظام جو ہے رائج کیا جائے؟ اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں اور ہم یہ مشکوک نظام، دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا نظام کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن جو مبینہ طور پہ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کے اندر رشوت ستانی اور جو انہوں نے قبضہ کر کے جو ہے کرپشن کی جو داستانیں آج زد عام ہیں، ان کے ساتھ ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پہ اس کے اندر وزن ہے، جو آج سب لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کے اوپر جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور اس کے لیے کیوں؟ کیونکہ پہلا ٹیسٹ اگر 5000 میں ہوتا تھا تو یہ 6300 یا 6500 کے اندر ہو رہا ہے۔ اربوں روپے کا ٹیکہ ہے جو کہ عوام الناس کو اور ان سٹوڈنٹس کو لگایا جا رہا ہے پی ایم سی کی طرف سے، جو کہ پہلے ہم سادہ اور بہت اتھینٹیکیٹڈ نظام کے ساتھ چیزیں وہ چل رہی تھیں۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو اگر پڑھا جائے تو اس کی آرٹیکل نمبر 18 کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ پی ایم سی ول کنڈکٹ این ایگزامینیشن جو کہ ایک ہی دن کے ساتھ ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو چلو درست ہوگا، اور یقینی طور کے اوپر جو مروجہ ہمارے قوانین ہیں، جو اصول ہیں ایگزامینیشن لینے کی خاطر، ان کو پورا کرنے کی خاطر یہ ضرور ہوگا۔ لیکن ان کا جو چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ نئے قانون بنانے کے ساتھ جو خود سے ہی قانون بنائے ہیں انہی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مہینے کے اندر جو ہے آج 24واں دن ہو گیا ہے کہ جس کے اوپر یہ ایم ڈی کیٹ اور کیسے یہ چل رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک یکساں ماحول دینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ کام نہیں کر رہے۔ اس میں سے جو میں نے پہلے ایک مبینہ کرپشن کی جو داستان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹیپس نامی کمپنی جس کو کہ غیر قانونی طور پہ ٹھیکا، اور غیر قانونی ہم کہنے میں حق بجانب اس لیے ہیں کہ ان کے اگینسٹ نیب انکوائری کر رہی ہے، جو پروسیسز تھے وہ مشکوک ہیں، ان لوگوں نے وہ نہیں کیے، اینڈ اسٹل دا گورنمنٹ از سائلنٹ۔ مجرمانہ ان کی یہ مطلب ہے کہ وہ سائلنٹ ہے گورنمنٹ، اس کے لیے جو کہ ایک نعرے لگاتے تھے اور نعرے ابھی بھی لگاتے ہیں کہ ہم لوگ جناب بڑا قانون کی بالادستی کریں گے، کرپشن فری کنٹری کریں گے، لیکن یہ کرپشن جو ان کے نہ صرف زیر اثر بلکہ ان کے ریکمنڈیشنز والے لوگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ خاموش ہے، اور بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم قطعی طور پر اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ کسی امتحان کے لیے جو اسینشلس ہیں، not only for medical ٹیسٹ یا کسی کے لیے
کسی بھی ایگزامینیشن سسٹم کی خاطر، بھلے یہ کوئی یونیورسٹی لے رہی ہو، آرٹس کا ہو رہا، آپ دوستوں کا جرنلزم کا ہو رہا، اس میں ایک سب سے بڑھ کے دیٹ از دا ٹرانسپیرنسی، ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی، اور اس کے لیے پھر چوتھا جو سب سے اہم ہے دیٹ از دا اسپیسیفیکیشن. یہ چاروں جب بھی امتحان کوئی لیتا ہے تو ان اداروں کو ان کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں ہوں. لیکن بدقسمتی سے کہ اس وقت جو پی ایم سی ایگزام لے رہی ہے ایم ڈی کیٹ کا، ان چاروں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہے، اور وہ سب چیزیں ہی مشکوک اور اس طرح سے آتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو میرا ایز اے فادر، ایز اے سینئر اور ایز اے پاکستان ہونے کے ناطے بہت بڑا کنسرن ہے کہ اس وقت بچے، ٹاپ پر بچے جو ہیں وہ فیل ہو گئے اس کے ساتھ، اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اندر ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا، نیٹ نہیں چل رہا، جو ٹیبلٹس دیے گئے ہیں ان کے اندر مسائل آ رہے ہیں، مشین سسٹم نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے کا پورا پی ایم سی کا سسٹم ہی یہ ہیک ہو گیا ہے. اس میں سے اسی قسم کا نظام، اٹ از مائی ڈیپ کنسرن ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ ہمسایہ ملک کے اندر اسی قسم کا نظام نافذ کرنے کے لیے جب نافذ کیا گیا تو ایسے بچوں نے جن کے ساتھ ایسے نتائج آئے تو وہاں پہ بچوں نے بہت سو نے خودکشیاں کرنی تھی. ہمارا کنسرن ہے کہ پہلے ہی ہم لوگ انگزائٹی اور ڈپریشن کے، ہر دوسرا تیسرا شہری ہمارے یہاں ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہے، تو ان کے ساتھ جو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ مجھے خدشہ ہے ایز پی ایم اے کہ خدا نہ کرے کہ یہ ہماری زندگیوں سے کھیلنے کی بھی وجہ بنتے ہوں. شادی گھروں کے اندر جو کچھ ہو رہی ہیں ساری چیزیں، وہ میں اپنے محترم سینئر دوست پروفیسر شاہد ملک صاحب سے کہوں گا کہ جو اینٹی ٹیسٹ کا ہے ہی ول اسپیک اباؤٹ اٹ. لیکن اس میں ہم ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان ڈاکٹرز کو جو جدوجہد کر رہے ہیں انڈر دا ڈیموکریٹک رائٹ. آپ کو یاد ہے لاہور کے اندر کیا گیا، اور مبینہ طور کے اوپر وہاں پہ ایسڈ کا جو یوز کیا گیا، مرچوں کا یوز کیا گیا، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، وہ ایسے تھا کہ جو کشمیر کی جدوجہد کے ہمارے بہن بھائی وہاں پہ کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے شرما دیا تھا یہ لاہور پولیس نے. ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئٹہ کے اندر ہوا ہے. کوئٹہ کے اندر جو واقعہ ہوا ہے کہ بچوں کو 75 بچوں کو جو کہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے تھے کہ خدارا اپنے نظام کو ٹھیک کرو، جس نظام کے ساتھ ہماری ٹیسٹنگ ہوئی نہیں ہے اسی طرح سے ہمارا امتحان لو جیسا کہ ہمیں ٹرین کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان قوانین کے تحت وہاں کی ظالم حکومت نے بے رحم حکومتیں اور جاہل حکومتیں، میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان بچوں کے اوپر تشدد بھی کیا اور 75 بچوں کو جا کے جیل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا. اور کتنا وہاں کے وزیر داخلہ صاحب نے فرما دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ملک جیسے یہ پتہ ہی نہیں چلا، اور ٹی وی اور چینلز کے ذریعے سے پتہ چل کے چل رہی ہیں. یہ نہ صرف ہمیں قبول نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. میں اس کے لیے ایز پی ایم اے ان دوستوں کے ساتھ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے اندر جو آواز اٹھائی گئی، میں نام لے کے ان سینیٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ جنہوں نے ایوان بالا سینٹ کے اندر ان بچوں کے حق میں اور پی ایم سی کے اوپر آواز اٹھائی، جن میں سینیٹر فیصل سبزواری صاحب، سینیٹر سردار شفیق صاحب، سینیٹر مشتاق احمد صاحب، اور میرے لیے بہت ہی قابل احترام میرے جدوجہد کے ساتھی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ سپریم کورٹ کے اندر وی ہیو سبمٹڈ اپلیکیشن اوور دیئر، اور انشاءاللہ وہ پی ایم اے اور پی ایم اے لاہور کے پرٹیکولرلی اگر میں کہوں تو ان کے بھی وہ وکیل ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر. ان سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بچوں کے لیے اور اس ملک کے اندر جو ناانصافی، دھونس اور دھاندلی چل رہی ہے، جبر چل رہا ہے، اس کے خلاف ایوان بالا سینٹ کے اندر ان بچوں کے حق کے اندر آواز اٹھائی. آئی ایم گریٹفل. سو ان دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے ہم نے خود چٹھیاں لکھ کے، ملاقاتوں کے حوالے سے پی ایم سی کے ساتھ بھی، جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، لیکن بدقسمتی سے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کچھ وزراء حضرات کہہ رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کے نہ تو کوئی رشتہ دار ہیں نہ بچے ہیں، لہٰذا ان کو تو اس کی پرواہ نہیں، شوق ہی نہیں، اور ملک کے اندر وہ انصاف کا نظام لانا چاہتے ہیں.
ہماری اطلاعات کے مطابق کہ جو برقی صاحب ہیں وہ جناب عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں، اور اس ساری بد انتظامی کے اندر جو ان کا عمل دخل ضرورت سے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایز پرائم منسٹر یہ اپنے ماتھے کے اوپر جو ان کے اب یہ چیز آ رہی ہے اس کے لیے اس ڈاکٹر برقی کو بالکل علیحدہ کریں، تاکہ ملک کے اندر یہ بدامنی اور یہ بدحالی جو میڈیکل پروفیشن کے ساتھ کھلواڑ ہونے جا رہا ہے اس کا جو ہے وہ سدباب کر سکیں. میں آپ کے توسط سے یہ جو ہو رہی ہے کرپشن اس کے لیے پھر دوبارہ سے آج ایف آئی اے اور نیب اس سارے معاملے کی انکوائری کرے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ایم سی کے اوپر یہ قابض ٹولہ، یہ سفارشی ٹولہ، اب بلو ڈائٹ جو لوگ ہیں وہ فی الفور اگر انہیں اپنی ذرہ برابر بھی کوئی عزت کی پاسداری ہے تو جو یہ کھلواڑ میڈیکل کے ساتھ، میڈیکل سائنسز کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ فی الفور استعفیٰ دے. ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اس مطالبے کے ساتھ ہیں بچوں کے اور بچوں کے والدین کے ساتھ کہ ایم ڈی کیٹ جو لیا جا رہا ہے اس کو موجودہ امتحان فی الفور منسوخ کیا جائے اور بچوں کو یہ جو انہوں نے اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ان کو یہ پیسے واپس کیے جائیں. ایم ڈی کیٹ جیسے پہلے ہو رہا تھا اور بڑا ریزنیبلی درست ہو رہا تھا جو یونیورسٹیز لے رہی تھی، ہم آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو بحال کیا جائے، جس میں ہمارا صوبائی تشخص، یونیورسٹیز کا تشخص وہ بحال ہو اور اس کو کیا جائے. آخر میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کے پیچھے اور رول آف لاء کے اندر آنریبل سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ کیا ہے اور سو موٹو اتھارٹی کمز ود دی چیف جسٹس آف پاکستان، میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں بلکہ بڑھ کے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارہ اس کے اندر جو آہ و بقا اور جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف اور میڈیکل پروفیشن کو جو خراب کرنے کی صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر سو موٹو لیں اور اپنا کردار ادا کریں. میں شاہد ملک صاحب سے جو ہو رہی ہے اس کے لیے کہ تھوڑا سا آپ دوستوں سے شیئر کریں گے کہ کیسے اور کیا چیزیں. شاہد ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف آپ کو یہ بریف کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آن لائن ایگزام لیے جاتے ہیں تو یہ اس وقت دنیا ہے سائبر سیکورٹی کی. سائبر سیکورٹی کی دنیا کے اندر جب آپ ویب پورٹل کریٹ کرتے ہیں، میری ایک سائبر سیکورٹی انجینئر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں پی ایم سی والے کہ یہ ہمارا نظام ابھی بھی سیکیور ہے. آج سے 4 دن پہلے ایک ہیکر نے ان کا پورا پورٹل ہیک کیا ہے اور اس کے اوپر ایک صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ یو ہیو گاٹ انسیکیور پورٹل، اس کے اوپر اسے لکھ دیا ایک میسج، ہیو اے گڈ ڈے ایٹ یور ورک ٹوڈے. یہ میسج وہاں پیسٹ کر رہا لگا رہا کافی دیر. اس کا مطلب ہے کسی انجینئر سے پوچھ لیجئے، کسی پورٹل اسپیشلسٹ سے پوچھ لیجئے کہ اب یہ پورا ڈیٹا اس وقت آؤٹ ہو چکا ہے. پورا ڈیٹا، بچوں کا تمام ڈیٹا بھی باہر ہے، تمام بینک بھی باہر ہے اس کا کوشچن کا. اب دیکھیں 30 دن ایگزام ہونا ہے، 31 دن اور 62 پرچے آنے ہیں. 62 پرچے آئیں گے تو کسی کو آسان کسی کو مشکل، تو آپ میرٹ یکساں کیسے نکال سکتے ہیں؟ رول 18 ان کا کہتا ہے، خود قانون ان کا 62 پرچے لیں گے، ڈفرنٹ ٹائم، ڈفرنٹ ایٹماسفیئر اور ڈفرنٹ ڈیفیکلٹی اور چیلنج کے تحت، تو یہ بچوں کا میرٹ ایک نہیں بن سکتا. تمام ان کا شادی گھروں کے اندر کبھی وائی فائی غائب، کبھی الیکٹرانک سسٹم غائب، ان کے سافٹ ویئر کے اندر پرابلم ہے. یہ تمام چیزیں ہیک بھی ہو چکی ہیں. دنیا کے کسی قانون، کسی اصول کے تحت اب اس ایگزامینیشن کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ویلڈ بھی نہیں ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے. جو پروفیسر شمس نظامی بھی کہہ رہے تھے 4 کمپوننٹ سارے اس کے اوپر فٹ بیٹھ رہے ہیں کہ یہ ایگزام اب ہے ہی نہیں، یہ صرف تماشا ہے. ہمارے لیے یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت ادارے رسپونڈ نہیں کر رہے، بچے سڑکوں پہ کوئی سننے کے تیار نہیں، والدین سڑکوں کے اوپر ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ ایک انسانی المیہ نہ بن جائے. بچے جس طرح پہ پروفیسر شمس نے بتایا انڈیا میں بچوں نے خودکشی کی ہے، تو خدا کے لیے اتنی بے حسی، اتنی انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ، لا تعلقی یہ معاشرے میں چل نہیں سکتی. اور اس امتحان کے تحت
ظلم نہ کرے بچوں کے اوپر. 2 لاکھ بچہ ہے, 2 لاکھ بچے کو تمام کو ایکول برابری کا ماحول دے, امتحان لے لے, جس نے داخل ہونا وہ ہو جائے گا, اس کی تسلی تو ہوگی. پچھلے امتحان کے اندر ایک ببل شیٹ مل جاتی تھی, بچہ جواب دے کے آ کے اپنی ببل شیٹ گھر کو لے کے آ جاتا تھا. یونیورسٹی رات کو رزلٹ کی اوپر بھیج دیتی تھی, اور اس کی کو وہ میچ کر کے اسے پتہ چل جاتا تھا یہ غلط ہے صحیح ہے. پھر اس کے پاس یہ حق بھی تھا کہ وہ رزلٹ کو ری چیک بھی کروا سکتا ہے, رزلٹ کو ویریفائی بھی کروا سکتا ہے. یہاں اس امتحان کا نہ کوئی سلیبس ہے, نہ اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, نہ آپ کو ایگزامینر کا پتہ کس نے کوئسچن بنائے ہیں. اور 210 سوالوں کے اندر کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون سے کس کو سوال آ رہے ہیں. اور سے پہلے 10 دن کے اندر اکیڈمیوں نے فی بچہ, اگر آپ اسے بچوں کو فیس دیں, بھائی اس نے تو امتحان نہیں دینا, آپ نے جا کے صرف 5 کوئسچن یاد کر کے آنے ہیں. 5 کوئسچن ایک بچہ یاد کر کے آ جائے, 10 دن کے اندر پورا بینک آؤٹ ہے. یہ کتابیں MRCP ساری MCQs اسی کی بیس پر بنی ہوئی ہے. یہ MCQ ایگزام کمپیٹیٹیو ایگزام نہیں ہو سکتا. اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے تو CSS کا جو ایگزام ہے وہ بھی کمپیٹیٹیو مقابلے کا امتحان ہے نا, اس کو 1 سال کے لیے لیں, 1 سال کے لیے لیں امتحان. وہ بھی آج راجن پور میں, کل لاہور میں, کل میں سب ایگزام دیں. اور یہ انہی کے لیے کیا بتائی ہے بچوں کے لیے جو, اور پورا ٹولہ PMC کا دیکھ لیجئے. ایک کارپوریٹ وکیل ہے, ایک کارپوریٹ وکیل ہے, ایک بے ہوشی کا ڈاکٹر ہے. بے ہوشی کے ڈاکٹر نے آج تک کوئی لیکچر نہیں لیا, کوئی لیکچر نہیں لیا. اور اس وکیل نے, اور ظلم کے اس وکیل کے اندر جب وہ سینٹ کمیٹی کے اندر پیش ہوا ہے, اس کو کوئسچن کیا گیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بار کونسل کا وائس پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. میرے لیے شرم کا مقام تھا, وکیل ڈیفینڈ نہیں کر سکا, اور میرا سیپم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر فیصل سلطان اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا. یہ میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ فیڈرل ہیلتھ منسٹر فیصل سلطان اس نااہل وکیل, کارپوریٹ وکیل کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے کہ جی وہ دیکھے PMC کے اندر کچھ لیگل کیسز ہوتے ہیں تو لیگل بندہ ہونا چاہیے. اور بھائی جب PMDC تھی تو پورا لا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پہ, لا ڈپارٹمنٹ پورا ونگ تھا. اس وقت یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں, جو زاہد صاحب بیٹھے ہیں, ساری انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سب کے سامنے ہے. تقریباً 6 کروڑ ماہانہ وہ وکیل اپنے دوستوں کو پے کر رہا ہے مقدموں کے اوپر, جو مقدمے ہو رہے ہیں. اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ریٹیں چل رہی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, ان کے ایگزام کے اوپر, ان کی کمپنی کے اوپر. اتنی انتظامی افراتفری اور اتنا فائنانشیل انارکی کسی ادارے میں نہیں جتنی اس ادارے میں نظر آ رہی ہے. خدا کے لیے ضد کا مسئلہ نہ بنائے. ایک وہ کہ بس یہ ایک وہ تخت خزارہ کہہ دیا نوشیروان برکی نے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے, یہ نہیں چل سکتا. باقی کوشچن ہو تو ہم حاضر ہیں جی آپ کے لیے. جیسا کہ شاہد ملک صاحب فرما رہے تھے کہ PMC یا PMDC کے لیے جو ہم سمجھتے تھے تو آج بھی جیسا تذکرہ کیا انہوں نے کہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس کو ہم پکڑیں اور ہولڈ کریں. دس گورنمنٹ ہیز ڈن دا ورسن سچویشن اوور دیئر. پہلے PMDC جو ادارہ تھا اور ہم جس کے ساتھ مطالبے کرتے رہتے, انڈیپینڈنٹ, ڈیموکریٹک اینڈ ٹرانسپیرنٹ ریگولیٹری باڈی, یہ صرف وہ باڈی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ کر سکے گی اور ایک نظام کو بہتر طور سے چلا سکے گی. جب یہ حکومت کے پروردہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے شاہد ملک صاحب نے فرمایا کہ منسٹر, فیڈرل منسٹر از اوور دیئر ٹو ڈیفینڈ, سو دے ہیو مطلب اس کو جو ہے کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے خیر کی توقع, خیر کی باقی اور بہت سی باتیں ہیں, میں وقت نہیں لوں گا. ڈاکٹر ارم شہزادی کہنا چاہ رہی تھی کہ پیرنٹس کے بارے میں اٹ از اے ڈیپ کنسرن اوور ایز PMA اور سرٹنلی ایز اے لیڈی کہ جو بچوں اور پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. فیو ورڈس. میں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ میں سب سے زیادہ ضروری چیز انصاف ہے. انصاف یہ ہے کہ ہر بچہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ انصاف ہوا ہے.
جب آپ ایک ہی دن میں ایگزام لوگے, سب بچوں کا ایک ہی پیپر ہوگا, تو وہ یہ سمجھیں گے ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے. جو پیپر میں نے حل کیا ہے میرے ساتھ والے بچے نے بھی وہی کیا ہے. جب آپ 60 دنوں میں پیپروں کو تقسیم کر دیتے ہیں تو انصاف تو نہ ہوا. ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرا کچھ اور پیپر ہے, اگر ہو سکتا ہے میں کل دیتا تو وہ کچھ اور پیپر ہوتا. ان کے لیے زیادہ ٹینشن. ماں باپ 24 گھنٹے دعائیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, وہ سوچتے پتہ نہیں کل میرا بچہ دے دیتا تو پاس ہو جاتا. تو یہ انصاف تو نہ ہوئی. تو ٹینشن نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ہے, جو 24 گھنٹے مائیں بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہوں گی کہ ہمارا بچہ میڈیکل میں جائے گا. کتنی محنت کرتے ہیں صرف یہ بننے کے لیے کہ ہم میڈیکل میں چلے جائیں. تو ایٹ لیسٹ ان کو انصاف فراہم کیا جائے, ایک ہی دن میں ان کا پیپر رکھا جائے, ایک ہی جیسا پیپر ہو. اب پی ایم سی والے کہتے ہیں جی ہم ان کی قابلیت کو جج کرتے ہیں کیونکہ یہ آؤٹ آف کورس آ رہا ہے. یہ کوئی سی ایس ایس کا ایگزام تو نہیں ہے کہ آپ ان کی قابلیت چیک کر رہے ہیں. یہ تو وہ ایک جو کورس وہ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں وہ صرف اسی کا ایگزام دے رہے ہیں. یہ جج کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی آپ نے جو بورڈ میں پڑھا تھا, وہ ایگزام جو بورڈ سے لیے تھے وہ صحیح بھی تھے کہ نہیں تھے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو اس ٹینشن سے ریلیز کریں, ان کا نیا ایم ڈی کیٹ کا اناؤنس کریں, اور ایک ہی دن میں ہو, ایک ہی پیپر ہو, ہر بچہ بیٹھ کے یہ کہے کہ ہم سب نے ایک جیسا پیپر دیا. Any questions, sir? Bismillah. تو we are all are over here. We are open ہماری to question. leadership ہے. So جی میرا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ این ایل ای بھی ہو رہا ہے, ایم ڈی کیٹ بھی اسی اسپیڈ سے ہو رہا ہے, اسی ترتیب سے ہو رہا ہے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے اور آپ بالخصوص آپ بزرگان کی طرف سے صرف زبانی جمع خرچ اور پریس کانفرنس تک کی چیزیں رہ گئی ہیں؟ وہ پہلے والا جوش ولولہ جب آپ سڑکوں پر نکل کے بڑی بڑی چیزوں کو رکوا لیا کرتے تھے وہ نظر نہیں آ رہا. آپ کا شکریہ. دیکھیں یہ ملک کے اندر بدقسمتی ہے, اور سڑکوں پہ آ کے اور حکومت کو یہ باور کروانے کی خاطر یہ جہالت ہے. اگر جہالت کی حکومت ہو پھر آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سینسیبل لوگ ہیں, اینڈ کنسرن آف این ایسوسیشن یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور کنسرن جتنی بھی ہماری تنظیمیں تھی سسٹر آرگنائزیشن ڈے 1 سے, آپ گواہ ہیں کہ جا کے جب پتلا جلایا گیا سروسز ہاسپٹل کے اندر ان وکیل صاحب کا, تو آپ سامنے تھے. ہم کر سکتے تھے پتلا, ہم نے پریمیسز میں جلایا, ہم سڑک کے اوپر جا کے جلا لیں, سڑکیں بند بھی ہو جاتی, پھر لوگ بلے بلے تالیاں بھی مار دیتے کہ بہت اچھا ہو گیا. ہم کر سکتے تھے, اور ہم نے اناؤنس کیا تھا, ہم نے اناؤنس کیا کہ جو ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ آج بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ پی ایم سی اپنی پریکٹس کرتے ہیں, ہمارے جو اطلاعات تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی اب وہ یہاں پریکٹس نہیں کرتے. ہم نے اپنے ایک معتبر سینئر دوست کے کہنے اوپر یہ احتجاج کی کال واپس لے لی تھی. اٹ از ون آف دا ٹیکٹس, اور آج عدالت کے اندر بھی موجود ہے الحمدللہ, سڑکوں کے اوپر بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پی ایم سی کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ہوا, بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا, اور جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ 75 بچے جو ہیں جیل کے اندر گئے ہیں, اسٹل اٹ اوور دیئر. ہاں اگر آپ جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں یا مریضوں کو اسے بند کرنے کے لیے, وی ایز پی ایم اے نہ ہم نے پہلے کبھی کیا تھا, اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی وہ غریب اتنے ہیں اور ان کے اوپر جا کے, اور جب بے حص حکومت ہو جائے, ادھر انسٹیٹیوشنز رہے ہیں 3 مہینے بند رہے ہیں, بے حص حکومت جو ہے اس کے ساتھ یہ کرنے کے لیے جو آپ فرما رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, وی آر باشعور ہم لوگ ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, وی آر باشعور ہم لوگ ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور آج آپ کے توسط سے جو ہم نے اپیل کی ہے, دا ہائیسٹ کورٹ جو پاکستان کے اندر ہے, چھوٹی چھوٹی اور بہت سی بڑی بڑی چیزوں کے اوپر وہ سو موٹو لیتے ہیں, تو آج ہم نے اسی لیے آج اگر میں کہوں تو ہم نے جو سو موٹو کی چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اس کے لیے ضرور ٹیک اپ کریں گے اور چیزیں ہوئیں گی. کورٹ آف لاء کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں, کوئٹہ کے اندر ہمارے دوست موجود تھے, سندھ کے اندر موجود تھے, سپریم کورٹ کے اندر یہ خاکسار جو ہے, اور جو میں نے ابھی کہا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے وکیل ہیں, پٹیشن از دیئر, وہ تقریباً ایکسیپٹ ہوگی اور اس کا سلسلہ کار بھی شروع. سو وی فیل سینسیبلی ایڈیکویٹ میئرز جو ایک آرگنائزیشن کو اور ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشنز کو لینی چاہیے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایس پی ایم اے کریں. صاحب جو ڈیٹا ہیک ہوا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ جو ڈیٹا آپ کہہ رہے ہیں ہیک کر لیا گیا ہے, سارے سوال باہر آ گئے. دیکھیں سر جی, میاں صاحب ایک سیکریسی ہوتی ہے, آپ ایک کسی سیکریسی کے اوپر, اور کیوں کہتے ہیں جی کمپیوٹر بیسڈ ہوگا, کمپیوٹر بیسڈ, جی کمپیوٹر ٹھیک کرے گا, لیکن اگر کمپیوٹر سسٹم ہی ہیک ہو گیا
تو اس کی کریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی جو ہم آپ سے تذکرہ اور آپ سے شیئر کریں وہ تو نہ وہاں موجود رہی. وہاں پہ 2 نمبریاں ہوں گی, پیسے دو گے پاس کرو گے, پیسے دو گے فیل ہوں گے, اس طرح قسم کے وہ چلیں گے. تو اٹ از دا ہیکنگ, کہ ان کا نظام ہی بالکل مطلب ختم ہے, نظام ہی ختم ہے, چونکہ وہ سفارشی اور وہ اس کے ساتھ آئی ہیں. دس از وٹ از ہیپننگ اوور ابھی دیئر. تک گورنمنٹ کے کسی ادارے نے کوئی یہ سر نوٹس کے لیے لے گئے سر, جو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کے کوشچن کے اندر. اس ملک کے اندر پیکا لاز ہے, 2016 کے اندر قانون بنا تھا پیکا لاز. وہ قانون ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی انسیکیور ویب یا پورٹل ہیک ہو جائے تو اس کے ڈیٹے کو آپ بلیو نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگر ڈیٹے میں بلیو نہیں کیا جا سکتا, وہ ویلڈ نہیں ہے, تو ایگزام تو ہے ہی نہیں ہے. جی سر. آج مختلف تنظیمیں الگ الگ ایک ایشو پہ الگ الگ پریس کانفرنسز کر رہی ہیں, کیا ساری تنظیمیں اکٹھی نہیں ہو سکتی اس ایشو پہ؟ آپ دیکھیں اکٹھے بھی ہیں ہم لوگ. میں ایک عرض کر, آپ دیکھیں نا, میں عرض کر دیتا ہوں, آپ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ ایک ادارے کو کر رہے ہیں نا, ہم نے کوئی ایک فوکل پرسن کے ساتھ تو شیئر نہیں کیا. سو ہر تنظیم کا کنسرن ہے اینڈ اٹ اسپیکس اباؤٹ اٹ کہ میڈیکل پروفیشن, میڈیکل کمیونٹی, اور ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ سے بھی کہ سول سوسائٹی شوڈ کم فارورڈ. ہم سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز شوڈ کم فارورڈ. تو یہ اس کے لیے کہ اکٹھے بھی ہمارے ہیں, یہ الائنس کے ہمارے اس وقت وہ گرینڈ الائنس کے لیے بھی بنے ہیں. پی ایم اے از اوور دیئر, جس کے اندر ینگ ڈاکٹرز بھی وہاں ہیں, اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو ڈفرینٹ فورم ڈفرینٹ اس کے ساتھ تنظیمیں آتی ہیں. تو اٹ از ون آف دا یہ پازیٹیو. شہری کا ایشو ہے اس وقت, شہری کا. ظاہر چوائس صاحب. کوشش کے باوجود نہ این ایل کے حوالے سے اور نہ ہی ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے آپ کو اسٹوڈنٹس میں کوئی خاطر تبدیلی آئی نہیں ہے. والدین نے بھی آپ کی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں کی, عدالت آپ کی بھی کر رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے آپ کے اور باقی تنظیموں کا حدت بات ہے؟ بہت شکریہ ظاہر چودھری. جی یہ سمجھ رہے ہیں کہ درست ہے. ایک تو آپ کا میں شکریہ, آپ نے یہ آبزرو کیا, ویئر ایز میری آبزرویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, چونکہ یہ پی ایم اے ہاؤس ہے اور یہاں پہ کتنے والدین کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں بیٹھتے ہیں, سرٹنلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اور نہیں ہم نظر دکھا, جی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر جب ہم دکھانا چاہیں گے تو اٹ ول بی دیئر. وی وینٹ آف. سر میرے دوست آپ کے اوپر پابندیاں لگ رہی. ظاہر چوائس صاحب, اگر تو آپ نے ظاہر چوائس صاحب, اگر تو آپ نے کوئی بات کرنی آپ کر لیجیے گا. اف یو ہیو پٹ اے کویسچن لیٹ می آنسر دیٹ. آپ کی بات میں بہت وزن ہے اور بہت درست ہے, میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا اگر آپ سمجھتے ہیں, لیکن یہ تو مجھے حق دیجیے. دس از یور پرسیپشن, وٹ یو فیل. ایز فار ایز ہم جیسا سمجھتے ہیں, جس پیج اور جس پچ کے اوپر ہم نے لے کے